روزانہ آپ ہمیں سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سوچا آج کیوں نہ اصلاحی اور فکری معاملات پر بات چیت کی جائے، اور اس موضوع پر سب سے بہتر بات کرنے کے لیے ہماری نظر انتخاب ٹھہری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر۔ مہربانی ان کی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان دنوں پاکستان میں ہیں، تو وقت جیسے ہی ہمیں ملا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے سنو نیوز اور میرے پروگرام کو وقت دیا۔ ایک میں اصلاحی اور فکری پہلوؤں پر بات کرنے سے پہلے جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کی بات سننا چاہتے ہیں، جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں، اس کے کچھ ذاتی معاملات کے بارے میں بھی آپ جانکاری لینے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو ایک ایسا لڑکا جس کو نوجوانی میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن بننے کا خواب ہو، وہ دنیا کا ایک نامور ترین مبلغ مدرس بن گیا، یہ کیسے ہوا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ جو میری خواہش تھی بچپن سے سب سے بڑا سرجن بننے کی، سرجن ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا، کیسا میں مبلغ بنا، تو جب میں احمد دیدہ صاحب سے ملاقات کیا، آپ کے جو استاد محترم تھے، جی ہاں، جسے میں انسپائر ہوا 1987 میں، جب میں میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کر رہا تھا، تو ملاقات ہوئی، تو ان سے متاثر ہو کے میں نے دعوتی میدان میں انٹر کیا، اور الحمدللہ میرا جو میری خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، وہ اسی لیے تھی تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، اور اس وقت جو میرے ذہن میں تھا کہ سب سے بہترین پیشہ، سب سے بیسٹ پروفیشن از ٹو بیکم اے ڈاکٹر، تو اس نظریے سے، کیونکہ والد بھی ڈاکٹر تھے، میرے بڑے بھائی بھی ڈاکٹر تھے، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا، تو اس نظریے سے میں نے میڈیکل کالج جوائن کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب دیدہ صاحب سے میں ملا اور جب قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں جیسی تلاوت کی میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، بالکل ٹھیک۔ کہ کون شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو قرآن مجید کے مطابق اللہ سبحانہ کے مطابق سب سے بہترین پروفیشن از آف ادائی، ایک مبلغ کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب میں پیشنٹ کو میں دیکھتا تھا، اینڈ وین وی یوزڈ ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ، ان کا علاج کرتے تھے، ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن جب وین ہیو ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ اسپریچولی، جب روحانی علاج کرتا تو اللہ کی طرف بلاتا تھا، تو الحمدللہ سینکڑوں گنا اور تسلی اور دل کو اطمینان ملتا تھا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں نے فرام ڈاکٹر آف باڈی ڈاکٹر آف سول تبدیل کیا۔ لیکن وہ بھی تو مسیحا ہی تھی، وہ بھی تو آپ مسیحا تھے ڈاکٹر کے روپ میں، انسان کا جب علاج کرتے تھے، تو یہ ہدایت کے روپ میں اور علاج کے روپ میں کیا بنیادی فرق آپ کو دکھائی دی؟ دونوں میں خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک بیمار کو اگر ہم بیماری کو دور کرتے اللہ کی مدد سے، خوشی ہوتی کہ وہ آدمی الحمدللہ ابھی صحت مند ہے اور سال جیے گا، لیکن ایک انسان جو بھٹکا ہوا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے، اسے صحیح راستے پہ لے کے آتے تو سینکڑوں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو صحت کی بات ہے، وہ صحت دینے کے بعد وہ سیدھے راستے پہ چلا نہیں چلا کس کو پتا۔ میں کہیں ایک چور بھی آئے گا تو اس کو میں کیا کروں گا؟ اگر چور زخمی ہوا، ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اس کا علاج کرے۔ بالکل ٹھیک۔ علاج کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور چوری کرے گا، کوئی فائدہ؟ آپ سمجھ رہے؟ بنیادی میرا ڈاکٹر کا پیشہ ہے بھائی مریض کی بیماری دور کرنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے وہ چور ہے کیا بدماش ہے کیا مسیح انسان ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہمارا پیشہ ہے جو بیماری کو دور کرنا، لیکن ایک دائی کا پیشہ ہے اسے سیدھے راستے پہ لے کے آنا، اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر میں صرف صحت بنتا ہے، صحت مند، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ہکلاہٹ ہوتی تھی بولنے میں، لب و لہجے میں، تو وہ مبلغ کے ہاں اگر وہ فنڈامنٹل ایرر ہو تو وہ تو فلوئنٹلی گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس کا کوئی میڈیکل علاج کروایا تھا آپ نے؟ پر کوئی اس کا علاج تھیراپی کی تھی آپ نے؟ اس کا علاج قرآن مجید میں۔ اچھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے اللہ کی دعوت دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو سورہ طہ کی آیت ہے، سورہ طہ سورہ نمبر 20،
آیت نمبر 25 سے 28 جس کی میں تلاوت کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بالکل ٹھیک. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے صدر کو بڑا کرو, میک مائی ایکسپینڈ مائی چیسٹ فار می. ویسر لی امری, اور ویسر لی امری, میرے جو ٹاسک کو آسان کرو, میرے اس کام کو آسان کرو. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور جو میرا بیریئر ہے اسے نکالیے. تو یہ بیریئر دو چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ کو سننے والا اور آپ کے بیچ میں بیریئر ہوتا ہے, اسے دور کریں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے, موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں لکنت تھی, ہی یوزڈ ٹو اسٹیمر, ہکلاتے تھے. تو یہ دعا کی دو معنی ہوتی ہے. جو بیریئر نکالو مطلب جو سننے والے اور جو دائی جو دعوت دے رہا ہے اس کے بیچ میں بیریئر نکالو, اور زبان کی بیریئر نکالو. تو یہ 2 in 1 ہے, تاکہ وہ مجھے سمجھے. آپ غالباً 30 سال پہلے بھی تشریف لائے ڈاکٹر اسرار سے بھی, جو آپ کی معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. اسلامک سینٹرز کے علاوہ اب آپ کو اسلام یا مسلمان یا مذہب ہمارا پریکٹس میں لوگوں سے مل کے کیا تاثر بنا آپ کا؟ جہاں تک کہ پاکستان آنے کے بعد جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ صحیح تھا کہ پاکستان یا پیشن ہے, جذبہ ہے. اور یہاں دیکھا تو جذبہ اور ہی نظر آیا, جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ. تو یہ ہمارا کام ہے, لیڈروں کا کام ہے کہ جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرے. اگر آپ اس جذبے کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے تو الحمدللہ اٹس این ایسٹ. اگر چینلائز صحیح طریقے سے نہیں کرے تو اٹ کین بی اے پرابلم. تو اگر ہم دیکھیں کہ نوجوانوں میں اور پاکستانیوں میں الحمدللہ جو جذبہ ہے, جو دین کا جذبہ ہے خصوصاً, وہ انتہا ہے ماشاءاللہ. خالی انہیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک ہو جائے, مسلمان آپس میں نہ بٹے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. تو مسلمان اگر ایک ہو جائیں گے, اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے, اگر ان نوجوانوں کو صحیح دشا ملی, صحیح راستہ اگر ملے گا, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اٹ ول بی اے فارمیڈیبل فورس, اٹ ول بی اے پاور ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑ دی, اور یہی مسئلہ ہے. نوجوانوں سے مجھے مکالمہ کرنے کا موقع ملتا ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سیمینارز میں, تو مذہب پہ بات کرتے ہوئے وہ مختلف فرقہ واریت سے متاثر دکھائی دیتے ہیں. یکسوئی یا جو آسان ہمیں دین فطرت کہا جاتا ہے, وہ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ذمہ دار وہ اپنے مبلغ کو قرار دیتے ہیں کہ فلاں کے ہاں یہ طریقہ درست ہے نماز کا, فلاں کے ہاں یہ حرام ہے, فلاں کے ہاں یہ حلال ہے. یہ اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں, اور اس کا اب اس دور میں حل کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو میکسیمم جتنے یہ پرابلم دور ہو جائیں گے. ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں. عربی کے علاوہ قرآن کو اردو میں پڑھیے, پنجابی اگر آپ کو آتی پنجابی میں پڑھیے, انگریزی آتی انگریزی میں پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, تو کوئی بھی آپ کو پھر بیوقوف نہیں بنے گا. ہم کیونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. اور یہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اسلام میں کچھ چیز فرض ہے, کچھ حرام ہے. کچھ فرض ہے اور کچھ حرام ہے, اور کچھ چیز افضلیت ہے, مباح میں دا واسٹ ہے. تو جو چیز حرام اور حلال کا جو سوال آتا ہے اس میں بہت کم فرق ہے. جو فرق ہے وہ افضلیت میں, اور افضلیت میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم جھگڑتے, فتنہ پیدا کرتے, یہ گناہ ہے. قرآن کی آیت ہے فتنہ مرڈر سے خراب ہے. تو ہم کیا کرتے, مثال کے طور پہ حجر اسود کو جب ہم جاتے مکہ, کعبہ جاتے, کعبہ شریف میں جب جاتے ہیں تو حجر اسود کو بلیک سٹون کو چومنا سننا ہے, فرض نہیں ہے. سننا ہے, اچھی بات ہے, افضل ہے, لیکن فرض نہیں ہے. لیکن چومنے کے لیے جو دھکا کرتے, ایک دوسرے کو مارتے, رش ہوتا ہے جو دھکا مارتے, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے, یہ حرام ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایک سننا کو کرنے کے لیے حرام چیز کر رہے ہیں, یہ بالکل جائز نہیں. تو یہاں بھی جو ڈفرینسز ہے کہ ہم نماز کے اندر ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے, نیچے باندھنا, رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں تحقیق کرو, آپ کو جو لگتا ہے اسے فالو کرو. لیکن اس سے ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اوپر مانگیں تو نماز نہیں ہوگی, ہاتھ نیچے مانگیں تو نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے, نماز تو ہو جائیں گی ساروں مذہب کے حساب سے. تو اس پہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح ہے, آپ دلیل پیش کرو. ان کو لگتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم.
اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. دے کین بی این انٹلیکچوئل ڈسکشن, نو پرابلم. آپ سمجھیں نا, آپ تحقیق کرو, لیکن کیونکہ دونوں جتنے بھی چاروں مذاہب کے حساب سے نماز تو ہو جاتی ہے, تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں. کہنا چاہیے میں بھی صحیح ہوں. میں بھی صحیح, یہ میں ہی صحیح ہوں میں ذرا پرابلم ہے. میں بھی صحیح ہوں اگر بولیں گے, میں بھی صحیح ہوں, میں بھی صحیح ہوں مطلب آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ جو نفسیاتی برتری کی آپ نے بات کی, اس میں ایک اور اسکالر کا میں بیان سنا تھا جو فرما رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے دنیا کے بدلتے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں دین اسلام کے مبلغین کو یا ان کے ماننے والوں کو یہ جو خیال تھا کہ نفسیاتی برتری ہے ہمیں اپنے مذہب, اس سے ہٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ہاؤ اینڈ از دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹرو؟ اللہ کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, دی اونلی ریلیجن سائٹ آف اللہ تعالیٰ, اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اسلام. تو اس کو تو ہم کبھی بھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر یہ کوئی بولتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے کہ اسلام ہی صحیح ہے, بالکل غلط ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں تھا آپس کے مسلمان کے مسلک کے درمیان. لیکن جہاں تک کہ اسلام اور دیگر مذاہب کا سوال ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام, ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ یہ صحیح کہتا ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب کوئی اختیار کرتا ہے اسلام کے علاوہ, آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے. تو اس میں تو دو رائے ہی نہیں. مجھے کچھ نوجوانوں نے پوچھا آپ سے آنے سے پہلے کہ انما الاعمال بالنیات, اس کے مطابق نیت تو ہم نے کی کہ نیک عمل کریں, نماز ادا کرنے جائیں, لیکن جب نماز ہاتھ باندھتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات عجب طرح کے آتے ہیں. تو ان سے کیا نیت کو فوقیت ملے گی, وہ قبول ہوگی, یا جو خیالات کے تحت جو ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور ان خیالات سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے تاکہ یکسوئی آئے؟ انسان کا جو ذہن ہے وہ اکثر بھٹکتا ہے, یہ عام ہے. صحابہ بھی جب نماز پڑھتے تھے ان کا ذہن بھٹکتا تھا. تو جب آپ نماز پڑھ رہے, ہماری نیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی عبادت کر رہے, تو ہمارا ذہن کیوں بھٹکتا ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی مین وجہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم اس کی معنی جانتے ہی نہیں. تو جو تلاوت کر رہے ہمارا صرف 1% ذہن آکوپائڈ, 1%, باقی 99% خالی ہے. تو این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. ذہن جب خالی ہوتا ہے تو شیطان گھس جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ جب تلاوت کر رہے, سینکڑوں بار کہہ چکے سورہ فاتحہ, آپ نیند میں اٹھ کے بھی کہہ سکتے, آپ کہہ سکتے, میں کہہ سکتا ہوں. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے, معنی نہیں جانتے, ہمارا ذہن بھٹکتا ہے, غلطی ہماری ہے. تو جب نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے علاوہ ہمیں اس کی معنی بھی جاننا چاہیے. اس کی معنی کو آپ جب ذہن میں پیچھے دہرائیں گے تو آپ کا ذہن کم بھٹکے گا. لیکن یہ بھی آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے, اس کے معنی بیک گراؤنڈ میں جان رہے, پھر بھی بھٹک, لیکن معنی کو ریہرس کرنے کے علاوہ آپ کو معنی پہ دھیان دینا چاہیے. A human mind cannot concentrate on two different things 100%. At one time. At one time, no, not possible. True that. 50-50 کر سکتے ہیں, 100% نہیں. تو اگر ہم تلاوت کرتے ہیں, معنی کو ریہرس کرتے اور اس معنی پہ توجہ دیتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, پونڈر اوور کرتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ کم بھٹکے گا. تو ہر مسلمان اگر جو قرآن کی آیت اور جو بھی عربی میں وہ کہتا ہے سلام میں, اس کی معنی کو جانے, معنی کے ساتھ ساتھ اس معنی پہ تدبر کرے, تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نہیں بھٹکے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک اور ٹیگ لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن یا ہمارا نوجوان متشدد ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, ٹیگ آبویسلی لگایا گیا ہے. ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ اس ٹیگ کے اوپر میں نے آرگومنٹ کرنا ہو اگینسٹ دوز ہو آر لیبلنگ می بینگ این ایکسٹریمسٹ, سو واٹ شوڈ بی مائی پلوائے؟ اگر مجھے کوئی کہتا ہے ایکسٹریمسٹ, تو میں بولتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest. What is wrong in being extremely loving, extremely kind, extremely honest? کیا غلط ہے؟ You can't be part honest, کہ اگر میرا فائدہ ہوتا ہے تو میں honest ہوں, میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو honest نہیں ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ be extremely honest, extremely حق کی بات کرو. قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ آدھی حق کی بات کرو. تو یہ ہماری تعلیم میں be extremist but in the right direction. Do not be extremist in the wrong direction. تو extremist ہونا غلط بات نہیں ہے.
ایکسٹریمسٹ ہونا غلط بات بالکل نہیں ہے، لیکن ایکسٹریمسٹ ان دا کریکٹ ڈائریکشن. اور اگر آپ قرآن کی تعلیم پہ ایکسٹریمسٹ ہے کہ قرآن کے ہر کلام کے اوپر میں عمل کروں گا 100%، اچھی بات ہے. آپ دنیا میں امن لائیں گے. مثال تو قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر ایک انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، ایک مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی دوسرے انسان کا مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے بنا قتل کے بدلے قتل، یا بنا وہ کوئی زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے، وہ گویا کہ سارے انسانیت کی جان بچاتا ہے. یہ آیت پہ تم ایکسٹریملی فالو کروں گا نا تو ٹیررزم ہی ہل جائیں گے. آپ نہیں بول سکتے میں پارٹلی فالو کروں گا، تم ایکسٹریمسٹ ہو. میں کسی انسان کا قتل نہیں کروں گا، چاہے وہ مسلم ہے، کسی بھی بے گناہ انسان کا، چاہے مسلم یا غیر مسلم، میں نے قتل کروں گا. اور اگر کس کی جان بچاؤں میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ نہیں دیکھوں مسلم ہے کہ غیر مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ. میں اس کی جان بچاؤں گا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہو. قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کا جان بچا رہے آپ. تو قرآن کی ہدایت پہ ایکسٹریملی عمل کرنا بہت اچھی بات ہے. جو چیز غلط ہے اس پہ ایکسٹریملی فالو مت کرو. سود سے فری ہم اپنی اکانومی بنانے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے جس میں ہم 2028 کو اپنا مائل سٹون رکھا ہے. وی آر پلاننگ کہ ہم اس جانب جائیں، لیکن اس کے حصول میں کئی دقتیں ہیں. پوری دنیا کی اکانومی اس کے ساتھ چلتی ہے. اس بیچ میں کیا ایسا کیا جائے کہ ہم انٹرنیشنل اکانومی کو بھی میٹ کریں اور ہم سود فری بھی ہوں؟ تو قرآن مجید میں جو ربا کا لفظ 8 بار ہے اور کئی بار کہا گیا ہے کہ ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں، گیو اپ یور ڈیمانڈز آف ربا. آپ ربا کو چھوڑ دیے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. یہ سود اور ربا صرف گناہ کبیرہ نے ایک عظیم گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے خلاف جنگ کریں گے. شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کوئی آیت میں یہ نہیں لکھے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کے خلاف جنگ کریں گے. ٹھیک، ربا پہ ہے. ربا نہیں، ربا پہ ہے، شراب پہ نہیں ہے. تو لوگ کو شراب پئیں گے تو بولے گا اچھا مسلمان ہے، ربا لیتا ہے، یہ تو معاشرہ ہے. تو یہ ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ربا ایک چھوٹا موٹا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ربا کی کئی قسم ہیں. سب سے نیچے درجہ والا ایسا ہے کہ آپ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. تو ربا حرام ہے. ربا کو ہمارے معاشرے سے نکالنا چاہیے. اگر پاکستان حکومت، پاکستان گورنمنٹ، یہاں کے علماء اس کے اوپر کوشش کرے تو بالکل صحیح ہے، کرنا ہی چاہیے. اور لیکن اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ہے آن اے ٹاپ لیول تو ممکن ہے. اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ٹاپ لیول پہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. تو اگر گورنمنٹ کا ساتھ ہے تو ایزیلی پاسبل ہے کہ ہم یہ اکنامی کو ربا فری کر سکتے ہیں، انٹرسٹ فری کر سکتے ہیں. کون سا نظام حکومت سود مندہ ہونا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہمارے ہاں رہی ہے، ڈیموکریسی کی بھی کئی فارمز رہی ہیں، ہمیں خلافت کی بات بھی کی جاتی ہے، بادشاہت بھی ہم نے دیکھی ہے. خلافت ہم پڑھتے ہیں، آئیڈل دکھائی دیتی ہے، بٹ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ مائل اسٹون؟ بیسٹ مائل اسٹون ہے آپ حدیث کو پڑھیے، اللہ کے رسول کو سیرہ کو پڑھیے، ہمارے خلفاء راشدین کی سیرہ کو پڑھیں. اگر ان کی سیرہ آپ پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی، چاروں خلفاء راشدین کی، تو آپ کو بالکل راستہ ایک دم کلیئر ہے. اس کو فالو کرو، انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گا. آخر الدعوان الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت لیا. تھینک یو.